احتشام صاحب، واٹ نیکسٹ؟ خاص طور پہ جب برطانیہ جرمنی کی جانب سے اور فرانس کی جانب سے اس جنگ کا حصہ بننے کا کہہ دیا گیا ہے، کس حد تک خطرناک حالات بنتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو جی سی سی ممالک ہیں ان کا کنسرن ہے، ان میں بھی ایک ایگریشن یا غصہ پایا جا رہا ہے. اب آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے اب؟ اور ایران کی پوزیشن پہ بھی ذرا نظر تو پرانی بات آمنا یاد آ رہی ہے کہ جب نہر سویز پہ 50s میں حملہ کیا گیا تھا جمال ناصر کے زمانے میں، اس وقت برطانیہ بھی تھا اور فرانس بھی تھا، پیچھے جو ہے نا امریکہ اور جرمنی بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے پلان کر کے سب کچھ کیا تھا. دیکھیں اب جو پریشان کن بات آمنا ہے وہ یہ ہے، لیکن نا دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئیں. یہ جو کہا جا رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہ جی بڑی یہ جنگ چند دنوں کی ہوگی، زیادہ زیادہ 1 ہفتے کی 2 ہفتے کی. ابھی کل انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کیا ہے، پہلے دوستوں کے، اب وہ کہہ رہے ہیں کئی ہفتے بھی جاری رہ سکتی ہے. ابھی دیکھیں اب جنگ تو آپ نے شروع کر دی ہے، اب یہ کتنی آسانی کے ساتھ کم ہوگی، ختم ہوگی، نہیں ہوگی، ہے سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جس طریقے سے امریکہ کا خیال ہے کہ انہوں نے بڑے اپنے اہداف حاصل کرنے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا، اور اب تو شہری آبادیوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، اور تو وہ ایک اسکول کی بچیاں 70 بچیاں بھی مار دی انہوں نے ظالموں نے، وہ اپنی جگہ پہ. اب یہ کہ انڈائریکٹلی وہ ایک میسیجنگ کر رہے ہیں، پوسٹنگ کر رہے ہیں کہ چلیں بات چیت. تو بڑا مسعود پشکیان صاحب کا جو صدر ایران کے سخت بیان آیا کہ جی سوال ہی نہیں پیدا آپ سے، اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اب بات چیت کوئی نہیں ہوگی، سفارت کاری کو کون موقع دے گا؟ ویسے تو آج کل کی سفارت کاری یوں لگتا ہے کہ یہ منافقت ہو کے رہ گئی ہے. ایک زمانے میں جب میرا خیال ہے آصف دورانی صاحب تھے، اس وقت پھر کوئی ویلیوز نارم کوئی دیکھی جاتی تھی، کریڈیبلٹی ہوتی تھی، کھلے عام باتیں کی جاتی ہے. جی ہاں، اب یہ کہ اب زیادہ معاملہ جو خراب ہوا ہے نا، یہ جس طریقے سے یہ دوبارہ حملے کیے گئے نا ایران کی طرف سے مڈل ایسٹ ممالک میں، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا جس کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں آل جفانی کے سعودی عرب نے کیا، یہ اس کے بعد ہوا ہے کہ بڑا سخت ڈیمارچ جاری کیا تھا جس پر پہلا حملہ کیا تھا سعودی عرب پہ. تو ایران کے سفیر کو بلا کے وزارت خارجہ ریاض میں انہوں نے سعودی عرب نے احتجاج کیا تھا بڑا شدید. اس کے بعد یہ حملہ کرنا، اس سے زیادہ خوفناک حملہ کرنا، میرا خیال ہے یہ تو اور دور کرنے والی بات ہے. جو تھوڑی بہت ان کی صلح چائنا نے کرا دی تھی، آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے چین نے مل کے سعودی عرب ایران کی، وہ معاملہ اور خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے جی سی ممالک میں سعودی عرب کا ایک بڑا رول ہے. ابھی ان کے اپنے بھی اختلافات کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، جیسے UAE قطر ایک طرف ہو گئے تھے، سعودی عرب ایک طرف ہے. اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا GCC ممالک کا، ادروائز یہ بھی جو ہے نا ان کے لیے پریشانیاں پیدا ہوگی. اب جنگ بند ہونے کا نام نہیں لے رہے. سیکورٹی کونسل کا کل کا اجلاس آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہوا، آصف صاحب بھی اس پہ انہوں نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں کی، بڑے ٹھنڈے طریقے سے میں دیکھ رہا تھا رشیا کے امبیسڈر نے بات کی، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کر دینا چاہیے. چائنیز بھی کہتے ہیں ہم اس کی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے سب کچھ ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ نے بلینکٹ کور تو بڑی طاقتوں نے خود دے دیا. اب OIC کا رول، مڈل ایسٹ کا GCC کا رول نہیں رہا. یورپین اور نیٹو والے جو ہے نا اب آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ گئے، پیچھے بیٹھے اور پوری سپورٹ کر رہے ہیں. اب تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا، وہ میں ذکر کر رہا تھا آمنا کہ پچھلے دنوں سارے کلپس پرانے میں نے دیکھے جو آج سے 10-15 سال پہلے مختلف ڈیفنس اینالسٹ بات کرتے تھے، جوش اور امریکن بات کرتے تھے کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ ہم نے موجودہ زمانے میں خاص طور پہ اس دور میں ہم نے کیسے تبدیل کرنا. تو لگتا تھا ایسے فضول سی باتیں، لیکن آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ انہوں نے سعودی عرب کو، اپنا سیریا کو کیا، عراق کو کیا، لیبیا، یمن، لیبنان میں. اس کے بعد ان کو آخری ہدف یہی لگ رہا تھا ایران کا. ایران نے ٹف ٹائم دیا، بڑی کوشش کی. ابھی رجیم چینج کی بھی بات کر رہی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے. وہ یہی بات ہوتی ہے کہ جی رجیم چینج کے لیے تو آپ بوٹس آن گراؤنڈ ہونے بڑی ضروری ہیں. اب یہ 2003 میں جب عراق میں گئے تھے تو صدام حسین تھا تو امریکی وہاں پہنچے ہوئے تھے. اسی طرح 2010 میں لیبیا میں جب یہ گئے تو اپنا اس کو کرنل قذافی کو ہٹایا تو یہ امریکی وہاں موجود تھے. تو اتنا آسان نہیں ہے. دوسرا الٹرنیٹ لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے آمنا کہ آپ پہلے سے لیڈرشپ لا کے رکھی ہو آپ نے، اور فالوور اس کے بنے ہو. وہ اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے رضا صاحب کے بیٹے کو، رضا شاہ کے، وہ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کوئی اتنی بڑی وہاں پہ انہوں نے رہنے نہیں دی. ایرانین نے جو اپنے طور پہ اپنے مخالفین کو سائڈ لائن کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو زیادہ ڈر لگ رہا ہے. جو اہم بات ہے جس پہ ضرور آپ آصف صاحب سے بھی پوچھیں، یہ جو انریسٹ، کیوس اور غیر یقینی کی آمنا صورتحال ہوگی، یہ کانفلکٹ جب بڑھے گا، بڑھنے کے بعد یہ پھر پھیلے گا. اور ہم تو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، روز ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنی مشکلات ہو جائیں گی. ادھر آپ دیکھنے مودی نے جو بے شرمی کی ہے، اوپنلی اس کو سپورٹ کیا جا کے اسرائیل میں، اس کو کہ جی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے جو بھی اسرائیل نے کیے. فوری طور پہ تو کہیں بھی ابھی جو پلان ان کے ہیں، اور اپنا دیکھنا چاہیے کہ جو ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب پاکستان
اور ٹرکی جو ہے نا کوشش کر رہے تھے بیک گراؤنڈ میں مل کے گئے بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے کہ کسی طریقے سے جنگ نہ بڑھے, اس معاملے کو روک دیا جائے. لیکن لگتا ہے انہوں نے تو پرواہ نہیں کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو ابھی دیکھنے کانگریس بڑی شدید مخالفت کی ہے ان کی, وہاں پہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں نومبر میں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ مڈ ٹرم الیکشن میں ان کا کیا بنے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بات انہوں نے طے کر لی وہی کر رہے ہو. تو اسرائیل نے بڑے زبردست طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یوز کر کے, پہلے کہا جا رہا تھا اسرائیل امریکہ حملہ کرے گا تو امریکہ حملہ کرے گا, اسرائیل پیچھے آئے گا. ابھی آپ نے دیکھا اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کے بعد امریکہ بیچ میں کود پڑا. تو میرا خیال ہے صورتحال بڑی نازک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.